مامی شازیہ اور فرح دونوں بولیں، باجی ہم بھی تو ساتھ جائیں گی، آپ فکر مت کریں، ہم ندیم کو مونا کے پاس بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو چاچی مسکرا کر بولیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے ندیم پر پورا یقین ہے کہ وہ ایسا ویسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ مامی شازیہ ہنستے ہوئے بولیں، اگر کرے گا بھی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے پھپھو نہید اور بیبی پھپھو دونوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے بھی شاپنگ کرنی ہے؟ تو وہ دونوں تھوڑا غصہ کرتے ہوئے بولیں، کیوں، ہم یہاں شادی پر نہیں آئے جو ہم نے شاپنگ نہیں کرنی؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں پھپھو، ایسی بات نہیں ہے، میں نے سوچا شاید آپ اپنے اپنے شہروں سے شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ تو وہ بولیں، نہیں، ہم نے نہیں کی، ہم نے بھی یہیں سے کرنی ہے۔ بیبی پھپھو کی بیٹی قندیل بولی، ندیم، جس پارلر سے مونا اور کرن نے تیار ہونا ہے ہمیں بھی وہاں لے چلنا، ہم نے بھی ٹائم لینا ہے۔ پھپھو نہید اور دونوں مامیوں کی بیٹیاں بھی بولیں، ہم کیا باہر سے پکڑ کر آئے ہیں، ہم بھی پارلر سے تیار ہوں گے۔ باجی عارفہ بولیں، ندیم، اگر زیادہ لوگ ہو گئے تو ہم اس پارلر والی سے بات کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر سب کو تیار کر دے۔ میں نے کہا، باجی یہ بات تو بہت اچھی ہے، ایسے ہمیں بار بار آنا جانا بھی نہیں پڑے گا اور سفر کی وجہ سے کسی کا میک اپ بھی خراب نہیں ہوگا۔ باجی بولیں، ہاں، گاؤں کی دھول مٹی کی وجہ سے میک اپ خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے عظمیٰ اور شازیہ سے کہا کہ تم لوگوں نے جو جو لینا ہے وہ ایک کاغذ پر لکھ لو۔ میں نے رابعہ سے بھی کہا کہ تم نے بھی جو جو سامان لینا ہے تم بھی کاغذ پر لکھ لو۔ خالہ نرگس جو اداس بیٹھی ہوئی تھیں، میں ان سے کہنے لگا، لیکن پھر میں نے منع کر دیا۔ میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی آپ نے جو جو شاپنگ کرنی ہے عظمیٰ اور شازیہ کے ساتھ مل کر ایک کاغذ پر لکھ لینا، کیونکہ پہلے راؤنڈ میں شازیہ، عظمیٰ، آپ، باجی عارفہ اور عالیہ شاپنگ کرنے میرے ساتھ شہر جائیں گی۔ بھابھی بولیں، ندیم، میری امی نے بھی میرے ساتھ جانا ہے۔ میں نے کہا، بھابھی کوئی بات نہیں، دوسرے راؤنڈ میں دونوں مامیوں اور ان کی بچیوں کو شہر
شاپنگ کرنے لے جاؤں گا اور تیسرے راؤنڈ میں دونوں پھوپھو اور ان کی بچیوں کو شہر لے جاؤں گا۔ اس طریقے سے ہم سب امی کے ساتھ شاپنگ کر لیں گے۔ تو امی بولیں، یہ طریقہ ٹھیک رہے گا، ایسے رش بھی نہیں پڑے گا اور سب کی شاپنگ بھی ہو جائے گی۔ مامی فرح بولیں، لیکن اگر سب ساتھ مل کر جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ میں نے کہا، مامی ویسے آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، چلیں کچھ سوچتے ہیں۔ ابھی ہم نے کون سا صبح جانا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ڈھولک کے لیے جمع ہونے لگے تو رابعہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے بیٹے کو میری گود میں بٹھا دیا اور بولی، ندیم کبھی اپنے بیٹے کو بھی پکڑ لیا کرو۔ میں نے کہا، آہستہ سے بولو، اگر کسی نے سن لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو وہ بولی، تم بھی پکڑ لیا کرو۔ میں نے کہا، میں زیادہ اس لیے نہیں پکڑتا کہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ تو رابعہ بولی، کس کو شک ہوگا؟ نرگس خالہ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چپ کرو، زیادہ مت بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ تو رابعہ بولی، میں نے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، تم باز نہیں آؤ گی؟ میں نے اس کے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چارپائی چٹائی پر بیٹھے لوگوں سے تھوڑا دور تھی اور اسی دوران لائٹ چلی گئی اور شور مچ گیا۔ جیسے ہی شور ختم ہوا اور سب ڈھولک بجانے اور گانے گانے لگے تو میں نے رابعہ سے کہا، بولو کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ بولی، ندیم تم غصہ تو نہیں کرو گے؟ میں نے کہا، اگر بات غصے والی نہیں ہوگی تو میں غصہ نہیں کروں گا۔ رابعہ بولی، مجھے ایک اور اولاد چاہیے۔ جیسے ہی میں نے رابعہ کی بات سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بات کر رہی ہو؟ تو رابعہ بولی، ندیم اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے تم نے یہ کام پہلی دفعہ کرنا ہے۔ میں نے کہا، رابعہ میں نے یہ کام پہلے بھی اس لیے کیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اب تمہارے پاس ایک خوبصورت بیٹا ہے۔ پہلے تمہیں تمہارے سسرال والے گھر سے نکال رہے تھے،
لیکن اب تمہارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو رابعہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ میرے 2 بچے ہو جائیں۔ میں نے کہا، نہیں رابعہ، میں اب یہ رسک نہیں لے سکتا۔ رابعہ بولی، اس میں رسک لینے والی کون سی بات ہے؟ ملاقات تو ہم پہلے بھی۔ میں نے کہا، وہ تو بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ رابعہ بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن آج تم میرے کمرے میں ملاقات کے لیے آنا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نے نہیں آنا۔ رابعہ نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ اپنی طرف کیا اور مسکرا کر بولی، دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ تم بہت کچھ مس کر دو۔ میں رابعہ کی بات سمجھ رہا تھا۔ رابعہ بہت خوش مزاج تھی اور وہ ملاقات بھی بہت خوش مزاجی سے کرتی تھی، جو مجھے بہت پسند تھا۔ پھر رابعہ نے اپنے بیٹے کو پکڑ لیا اور بولی، میں تمہارا انتظار کروں گی، اور چارپائی سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں رابعہ کی بات سن کے پریشان ہو گیا تھا اور مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے رابعہ کی بات ماننی ہی پڑنی تھی۔ اب مجھے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے رابعہ کے پہلے بچے کی دفعہ خالہ نرگس کی بات کیوں نہیں مانی؟ رابعہ کے پہلے بچے کی دفعہ جب میں نے رابعہ سے ملاقات کی تھی، تب میرے پاس صرف 2 ہی آپشن تھے، اور وہ تھے خالہ نرگس اور رابعہ۔ لیکن اب میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے لاتعداد آپشن تھے، جس کی وجہ سے میں رابعہ کی بات ماننے سے ہچکچا رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگا، مجھے خالہ لڑکی سے بھی پارسل کے بارے میں رات کو بات کرنی تھی۔ اگر میں رابعہ کے پاس چلا گیا تو خالہ نرگس کے پاس کس وقت جاؤں گا؟ اگر میں رابعہ کے پاس نہیں جاتا تو مجھے ڈر تھا کہ رابعہ میرے کمرے میں آ جائے گی اور مجھے کمرے میں نہ پا کر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں ابھی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ باجی حدیقہ میرے پاس آ گئیں اور چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے باجی کی طرف دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، چلو آؤ میرے کمرے میں چلتے ہیں۔ باجی بولی، ندیم تم گھوم تو نہیں گئے؟ باجی بولی، میں تمہیں یہی کہنے آئی ہوں کہ رات 11 بجے اسی جگہ پر آ جانا جس جگہ تم نے اور رحیلہ نے ملاقات کی تھی۔ میں نے کہا، نہیں باجی، میں نہیں آ سکتا۔ تو وہ مسکرا کر بولیں، کیوں؟
تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیا تمہارے بھی دن چل رہے ہیں؟ تو میں نے مسکرا کر باجی کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو باجی مسکرا کر بولیں، لگتا ہے آج کسی اور کو ٹائم دیا ہے۔ تو میں نے باجی کی بات سنی اور مسکرا دیا اور باجی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ باجی حدیقہ بولیں، ندیم میں مذاق نہیں کر رہی۔ میں نے دل میں سوچا اگر میں نے باجی حدیقہ کی بات نہ مانی تو انہیں پکا یقین ہو جائے گا کہ میں نے واقعی ہی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور پھر یہ مجھ سے ضرور پوچھیں گی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 10:30 بجے تک آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا 1 گھنٹے میں باجی حدیقہ سے ملاقات کر کے رابعہ کے پاس جاؤں گا۔ تو باجی حدیقہ بولیں، ندیم تیاری کے ساتھ آنا۔ میں نے باجی کی بات سن کے مسکرا دیا اور دل میں سوچنے لگا، ابھی تو آپ نے صرف ٹریلر دیکھا ہے، فلم تو میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔